آپ اتنی لیوش لائف سٹائل چھوڑ کر پاکستان میں جو کامن پوائنٹ ہوگا نا وہ اور امپورٹنٹ وہ ہیلتھ اکنامکس ہے. میں آیا ہوں نا اس جگہ تو مجھے پتہ لگا کہ نہیں, میرے آنے سے پہلے بھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ جی آپ کو ایسما ہے نا, تو آپ گوگل پہ ڈالیں, آپ کو ساری دنیا کی دوائیاں پتہ لگ جائیں, ٹریٹمنٹ کے لیے آگے آتا ہے. باقی جو 4 ہیں وہ تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے. میں آ رہا تھا نا تو لوگ کہتے ہیں یار بہت انیتھیکل پریکٹس ہوتی ہے پاکستان میں اور بہت ڈفرینٹ وے ہے باہر سے. ہمارے مریض کو ہسٹری دینا بھی نہیں آتی. نسل اس طرح ٹرین ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کو جا کے بتانا کیا سر ہاں وہ مریض خود بھی بہت زیادہ نہیں ہے, ریسرچ کر کے نہیں آتا. فرق پڑے گا ڈاکٹرز کی ایجوکیشن میں, اور جنرل لٹریسی ریٹ سے بھی بہت فرق پڑے گا. آپ اتنی لیوش لائف سٹائل چھوڑ کر پاکستان میں آئے ہیں اور یہاں پہ سرو کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ بہت کم ڈاکٹرز میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عثمان بینگ اے کنسلٹنٹ, آپ ماہر امراض معدہ اور جگر, یہاں پر پاکستانی جو کلینکل پریکٹسز ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یو کے کی کلینکل پریکٹسز ہے اور پاکستان کی کلینکل پریکٹسز ہے, وہاں پہ ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے؟ ایک کفیل سب سے جو کامن پوائنٹ ہوگا نا وہ اور امپورٹنٹ وہ ہیلتھ اکنامکس ہے. ہم یورپین یا ایون امریکن کو بہت زیادہ کمپیئر نہیں کر سکتے فار پاکستانی سسٹم, کیونکہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے نا دیٹ از مور رن آن پرسنل یا پرائیویٹ اپنے انٹرپرائزز پہ بھی, اور پیشنٹ نے جیب سے پیسے دینے. اسٹیٹ رن مشینری جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت انویسٹمنٹ اس میں کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو باہر کے ملک ہیں ان میں اسٹیٹ رن بہت زیادہ ہیلتھ سروس ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مریض کے اوپر بہت زیادہ نہیں ہے پریشر کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے آپ کو دکھائے, جس کی وجہ سے پاکستان میں شاید کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکنامک ریزنز کی وجہ سے بہت زیادہ ویٹ کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مرض جو ہے وہ اپنا طول نہیں پکڑ لیتا یا بہت زیادہ ایڈوانس نہیں ہو جاتا, پھر وہ آتے ہیں فار وٹ ایور ریزن. اس کی وجہ سے ڈاکٹرز کی بھی یہ ہے کہ جی کیئر میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. جہاں پاکستان جیت جاتا ہے وہاں یہ اس طرح جیت جاتا ہے کہ جی وہاں یہاں پہ جو گائیڈ لائن اور سارا کچھ ہے نا وہ ڈاکٹر پہ بہت منحصر ہے کہ آپ, ہم لوگ ہمیشہ جب میں آ رہا تھا نا تو لوگ کہتے ہیں یار بہت انیتھیکل پریکٹس ہوتی ہے پاکستان میں اور بہت ڈفرینٹ وے ہے باہر سے. لیکن جب میں آیا ہوں نا اس جگہ تو مجھے پتہ لگا کہ نہیں, میرے آنے سے پہلے بھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو گائیڈ لائنس بھی فالو کر رہے ہیں. کوئی آپ پہ پریشر نہیں ڈال رہا یہاں کہ جی آپ انیتھیکل پریکٹس کریں. کوئی آپ پہ باہر ایکسٹرنل پاور نہیں ہے, جو آپ کا ہسپتال بھی ہو سکتا ہے, جو معاشرہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ وہ خود ہیں. اگر میں کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہا ہوں یا غلط ٹیسٹ دے رہا ہوں یا زیادہ غلط انویسٹیگیشنز کرا رہا ہوں یا ٹریٹمنٹ بھی غلط دے رہا ہوں, اونس از آن می, غلطی میری ہی ہے. کیونکہ یہاں پہ کیونکہ ہیلتھ ہمارے سسٹم میں وہ چیکس اینڈ بیلنسز اتنے ایڈوانس نہیں ہیں. ہم پہنچ رہے ہیں, آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہا ہے, لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے میں کسی اور کو بلیم نہیں کروں گا کہ جی معاشرے نے یہ کر دیا. اگر میں اپنی پریکٹس خاص کر رہا ہوں کہ میں آئی ایم دا گائیڈ لائن, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے صحیح نہیں ہے. اور وہی بات ہے نا کہ آپ نے ان دی اینڈ شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو جواب دینا ہے, اپنے رب کو جواب دینا ہے. تو اس حساب سے یہاں پہ پاکستان میں منورنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, بہت بہت نیک لوگ بھی ہیں, بہت قابل لوگ بھی ہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جی سارے باہر سے ٹرینڈ ہوئے ہوئے زیادہ اچھے ہیں, لوکل کوئی اچھا نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. لوکل بریڈ بھی بہت اچھی ہے, ورنہ تو ملک نہیں چل سکتا نا. دیکھیں آپ کا ون آف دا لارجسٹ پاپولس کنٹریز ان دا ورلڈ, تو آپ نہیں چلا سکتے کہ جی ہینڈ فل جو باہر سے آ رہے ہیں وہ چلا رہے ہو. تو لوگ اچھا کام یہاں ضرور کر رہے ہیں. ہاں یہاں ضرور یہ پرابلم ضرور ہے کہ وہاں تو ہم سمتھ صاحب کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ بھائی جان آ جاؤ آپ کا علاج کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارا بوٹا صاحب ہیں وہ خود آئے گا, اب رزلٹ کی کاپی بھی اس نے لانی ہے, بایوپسی کی رپورٹ بھی اس نے لانی ہے, تو اونس اس پہ ہے. اس میں جو زیادہ ضروری, جس میں میں خود بھی اس میں مجھے بھی کام کرنا ہے, جس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کام کرنا ہے, ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو بھی کام کرنا ہے, وہ ہے پیشنٹ ایجوکیشن. ہمارے مریض کو ہسٹری دینا بھی نہیں آتی.
جو باہر کا مریض ہے نا, یا شاید وہ نسل در نسل اس طرح ٹرین ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کو جا کے بتانا کیا ہے. ہمارے ہاں ہر مریض شروع ہوگا سر میں درد ہوتی ہے جی, پیٹ میں درد ہوتی ہے جی, اچھا معدے میں بھی درد ہوتی ہے جی, گوڈے میں بھی درد ہوتی ہے جی, اور بھی گدگدات, سرسراہٹ, ہاں وہ بھی ہو رہی ہے جی. پھر درمیان میں ایک آدھا فٹ کر دے گا, یار صبح صبح گیس بھی نہیں آ رہی اور اسی گیس کے ساتھ وہ کہے گا یہ میرے پیٹ میں بھی بہت زیادہ گیس ہے. تو تھوڑی سی پیشنٹ ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. ان کا شاید باہر کا مریض نا تھوڑا سا ویل اویئر زیادہ ہے, ہمارے والے کو ایک تو بتاتا بھی نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں بتاتا کیونکہ ٹائم نہیں دے رہا, دوسرا مریض خود بھی بہت زیادہ نہیں ہے, ریسرچ کر کے نہیں آتا. ہم اور ریسرچ جو ہے وہ گوگل کر کے آ رہا ہے. تو جیسے ہی کوئی مریض آ کے کہتا ہے میں ریسرچ کیا, میں نے کہا اچھا گوگل ہو گئی ہے. تو پیشنٹ ایجوکیشن وہ شاید اس کا نا نسل در نسل فرق پڑے گا, ڈاکٹرز کی ایجوکیشن بھی, اور جنرل لٹریسی ریٹ سے بھی بہت فرق پڑے گا. ہم امپروو ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بتایا نا کہ پیشنٹ ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, میری لاسٹ پوڈ کاسٹ ہوا تھا ڈاکٹر عمر بشیر کے ساتھ, تو سرجن ہیں, انہوں نے ایک فیکٹ ریویل کیا تھا کہ یہاں پہ فالو اپ پہ اس طرح سے پیشنٹ زیادہ نہیں جاتا. لائک آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس نے سرجری کروائی, دین اس کا میں ٹھیک ہو گیا, میں ویل ہو گیا, میں جا رہا ہوں. تو کیا آپ جو وہاں کی پریکٹس ہے یو کے کی, وہاں پر بھی فالو اپ کا اس طرح سے, جس طرح یہاں پہ ٹریک ریکارڈ وہ نہیں رکھتا پیشنٹ, اس طرح سے اس چیز کو لے کے آگے نہیں چلتا, وہاں پہ بھی یہ میں صاحب کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ وہ فالو اپ پہ آ جائیں. لیکن یہ دوسرا یہاں پہ ذرا وہ ہے کہ ہیلتھ اکنامکس, وہ بیچارے نے اپنی چیزیں گروی رکھ کے کسی سے ادھار مانگ کے سرجری کرائی ہے بڑی مشکل سے, اب آپ نے اسے کہا کہ یار واپس بھی آ جاؤ, تو وہ نہیں آتا ہوتا. لیکن میں نے دیکھا اس میں کئی جو اچھے ہاسپٹلس ہیں, سرجنز ہیں, وہ پہلا فالو اپ بھی فری دے لیتے ہیں. لیکن خالی ڈاکٹر کی فیس ہی نہیں فیکٹر نا اس میں دن کی دہاڑی بھی ہے, اس میں ٹریولنگ کاسٹ بھی ہے, تو اس وجہ سے بھی مریض رہ جاتا ہے. اس میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ یار خالی سرجری کرنا ہی ضروری نہیں ہے, یا خالی پروسیجر کرنا یا پہلی بار کی دوائی بھی لینا ضروری نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا, ایک ہے اگر ڈاکٹر صاحب نے مریض دیکھ کے دوائی دے دیے بغیر واپس بھیج دیا نا, تو وہ ڈاکٹر اچھے ہی نہیں ہے, مریض کے پیسے ضائع ہو گئے. تو مریض کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بھائی تھوڑی سی ایجوکیشن کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو ہم بتا دیں کہ مرض ہے کیا, کیونکہ اس بیچارے کے پیسے لگے ہوئے ہیں. تو وہ تو کہتا ہے کہ جی جب نہیں ہے آج تے دوائی لے کے ہی جاساں, تو اس چکر میں اوور میڈیکیشن بھی ہو جاتی ہے. جو ہم فالو اپ پہ بلاتے ہیں نا, اب جیسا معروف ہوا یا بڑے اسپتال ہے, انہوں نے اپنی ریکارڈ کیپنگ شروع کر دینی ہے کہ اب آپ خود دیکھو یار آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہو. آج اگر میں نے 40 مریض دیکھا ہے, وہ ہفتے بعد ان میں سے کوئی آ کے مجھے کہے ڈاکٹر صاحب پہچانا ہے, میں کہوں گا ہاں یار مجھے آپ شکل سے آپ. تو پریکٹس میں جو فرق آ رہا ہے نا زیادہ, وہ پیشنٹ ایجوکیشن کا بھی آتا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جس طرح ہم نے کہا کہ جی پیشنٹ کو اپنی ڈیزیز کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے, اور جس طرح ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے, پاکستان جو ہے انسان کو مسلمان بھی کر دیتا ہے, اللہ پہ اعتقاد پکا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی مرضی تو ہے ہی. اور وہی جیسے کہتا رہا کہ رزق بھی اللہ نے دینا ہے, کوئی نہیں خیر ہے, سب جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے, تو اس لیے یہ بینیفٹس بھی ہیں ادھر کے. اچھا مجھے ایک چیز آپ سے جاننی ہے, وہ یہ کہ ایک فنی ریل آج کل بہت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے, وہ اپنے کسی دوست یا جو بھی اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ جاتا ہے, فارمیسی شاپ پہ جاتا ہے, کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, مجھے وہ اس کو کوئی میڈیسن دینا, تو کہتا ہے پاگل ہے آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں. ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر اسے 500 روپیز سم تھنگ لائک چارج کرتا ہے اماؤنٹ. تو وہ اس کے بعد جب وہ میڈیسن کی وہ پرسکرپشن لے کے اس فارمیسی والے کے پاس آتا ہے, تو فارمسٹ جو ہوتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی میں بھی یہی میڈیسن دے رہا تھا. کہتا ہے کتنے کی, کہتا ہے 25 روپیز کی. تو وہ چیز جو ہے نا ڈاکٹر کی پریکٹس اور فارما کی پریکٹس, ہم وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لائک یہاں پر پاکستان میں فارما والے میڈیسن کی جو پریکٹس ہے اس میں ڈاکٹر سے زیادہ جو ہے نا اوور ایفیشینٹ ہو کے وہ چیز جو ہے کہیں نہ کہیں وہ چیز آگے فلو کر رہی ہے, اور ہمیں فنی وے میں یہ چیز جو ہے سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر کا کام دوائی لکھنا نہیں ہے تو آپ حیران ہوں گے. ڈیفینیٹلی, کیونکہ ڈاکٹر کا کام ڈائگنوز کرنا ہے. آپ گوگل میں ڈالیں, میں اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ جی آپ کو ایسما ہے نا, تو آپ گوگل پہ ڈالیں, آپ کو ساری دنیا کی دوائیاں پتہ لگ جائیں گی, اور وہ آپ کو باقاعدہ بتائیں گے کہ جی فرسٹ آپ کو یہ, اور گائیڈ لائن ہے یہ, ایسا بھی نہیں کہ لے مین ہے, کیونکہ ہم سارے گائیڈ لائنس فالو کریں نا جی. NHS کی گائیڈ لائن ہے, نائس گائیڈ لائن ہے, امریکن بورڈ کی گائیڈ لائن ہے, یورپین گائیڈ لائنس ہے.
آپ گوگل کریں, آپ کو ہر چیز پتہ لگ جائے گی. تو اس لیے یہ مسکنسیپشن ہے کہ ڈاکٹر اس لیے ڈاکٹر ہے کیونکہ وہ دوائی دے سکتا ہے. نہیں, ڈاکٹر اس لیے ڈاکٹر ہے کہ وہ آپ کے مرض کی تشخیص کر سکتا ہے. ایک ہی چیز پیٹ کا درد بھی ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتی ہے, کینسر بھی ہو سکتی ہے, اور کچھ نہیں بھی ہو سکتی, گیس بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے جس طرح ہم نے کہا نا, مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے گاؤں جایا کرتے تھے بچپن میں نا, تو وہاں پہ ایک فارماسسٹ تو نہیں کہوں گا, جو لوکل ہمارا وینڈر تھا, ڈاکٹر تو نہیں تھا خیر, لیکن چلو بھی معالج تھا, تو وہ لال شربت دیتا تھا. آپ اسے کہ سر میں درد ہو رہی ہو, کہتے لال شربت. آپ کہتے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہو, کہتے لال شربت. آپ کہتے میری کان میں درد ہو رہی ہو, لال شربت. تو اور اس میں مریض ٹھیک بھی ہو جاتے تھے, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہو بھی رہے ہیں نا, تھا اس میں جو بھی تھا. لیکن وہ آپ نے ایک ہی دوائی بنا کے اس نے سارا تھوڑا سا پلسیبو افیکٹ بھی ہوگا کہ جی ہمیں کچھ مل گیا, اور تھوڑا سا یہ بھی ہوگا کہ جی بس آپ نے پیناڈول پیراسیٹامول بھی گھول کے پلا دی تو چلو بخار تو اترے گا ہی. لیکن ڈاکٹر کا کام زیادہ جہاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ کس مریض کو کون سی دوائی نہیں بھی دینی. کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جی ہم چھوٹی چھوٹی دوائیاں, پیناڈول, ہم کیا ہر گھر پیراسیٹامول اس طرح کی جو سر درد کی دوائی ہے کون نہیں کھاتا. آپ کے گھر میں کسی کو درد ہو تو آپ کو جو ہیلپر ہے جس نے 4 جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوئی وہ بھی کہتا ہے جی درد والی پیناڈول تو دیو. لیکن اس میں اتنے سائیڈ افیکٹس ہیں کہ جو اگر آپ اس کا لٹریچر کھول کے پڑھیں تو 3 صفحے کا تو خالی سائیڈ افیکٹس ہے, پوٹینشیل سائیڈ افیکٹس جو ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک بڑا مشہور کہانی ہے کہ جی ایک لوگوں نے جہاز ٹھیک کرنے کے لیے مکینک بلایا, تو مکینک نے ان کو ایک ہتھوڑی ماری اور کہا جی $1000 دے دیں. انہوں نے کہا ہتھوڑی تو ہم بھی مار لیتے. انہوں نے کہا ہتھوڑی جہاں مارنی ہے نا اس کے پیسے لیے میں نے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر عثمان, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک پاکستان میں ایک پریکٹس کر رہے ہیں, ایک بہت ہی ایک فیمس ہاسپٹل میں. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو ڈیلی وزٹنگ پیشنٹ ہے وہ آپ کے پاس آج کل جو زیادہ آ رہا ہے وہ کون سے مرض زیادہ لے کر آ رہے ہیں, یا آپ کو زیادہ روٹین میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ یار یہ اوور دا ایئرز بڑھتا بھی جا رہا ہے. اس میں نا پیٹ کے میدے کے جو امراض نہیں ہیں, جس طرح گیسٹرائٹس ہوا, ڈائریا, وامٹنگ وغیرہ ہوا, پیچس لگ جانا, پیٹ میں درد رہنا, یہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں سینیٹیشن کا استعمال, سینیٹیشن کی وجہ سے, صفائی کے نظام کی وجہ سے پرابلم زیادہ ہوتی ہیں. دوسرا آہستہ آہستہ نا ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی, ہم ون آف دا لیڈنگ کنٹریز ہیں. ہمارے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں نا, یہ اسٹیٹسٹکس, وہ سکیوڈ اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ اس طرح کے ہیں نہیں, تو ہمیں ڈیٹا ہمارے پاس ہے نہیں ملک کا. لیکن ہم ان ممالک میں سے ہیں جہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. 5 میں سے 1 بندہ ہیپیٹائٹس بی کا تو وہ ہے جو ٹریٹمنٹ کے لیے آگے آتا ہے. باقی جو 4 ہیں وہ تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے, وہ سائلنٹ چل رہے ہیں. یہ ایک بہت زیادہ چیز آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس طرح یہ ڈسپیپسیا, ایسڈ فیلنگ, یعنی کہ معدے کی خرابیت, اس کا تھوڑا سا ہماری ایٹنگ ہیبٹس, فاسٹ فوڈ جس کو ہم پروسیس فوڈ لیٹ سے کہیں گے, فاسٹ فوڈ شاید نہیں, غلط لفظ ہوگا, پروسیس فوڈ. اور اب آپ نے دیکھا ہے فیشن, نائٹ ٹائم ایٹنگ, ان وجہ سے یہ چیزیں زیادہ آنا شروع ہو گئی.